جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو اردو کیلیگرافی، جو اردو میں حروف تہجی ہیں، ان میں ہم یہ 5 الفاظ، 5 حروف جو ہیں، ان کو ہم لکھنا سیکھیں گے۔ اور اگر آپ ان کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ تقریباً سارے حروف تہجی آسانی سے لکھ سکیں گے۔ ہم الف کو لکھنا سیکھیں گے، بے، جیم، دال اور رے کو لکھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ ان کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو الف سے آپ پھر لام لکھ سکتے ہیں۔ آپ الف لکھ کر کاف کش والی اور گاف لکھ سکتے ہیں، اور بے سے آپ آگے بے کی فیملی کے جتنے بھی ہیں، تے سے وغیرہ، اس کے علاوہ جیم کی فیملی سے جتنے بھی ہیں، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال آگے لکھ سکتے ہیں آپ، اور رے وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اس میں ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں، ہم نون لکھ لیتے ہیں، تو ہم یہاں پہ نون کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ تقریباً سارے حروف لکھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الف کو دیکھیں گے کہ الف کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر کو جو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ اگین یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بڑی نوک ہے، وہ بڑی سائڈ ہے نوک کی، وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور چھوٹی سائڈ آپ نے نیچے رکھنی ہے۔ تو ہم الف لکھتے ہیں۔ یہ ہم نے الف لکھا۔ تو الف آپ جب لکھ لیں گے، اس سے آگے آپ پھر لام بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس کو اب لام بناتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ اس سے لام لکھ سکتے ہیں۔ لام لکھا آپ نے تو اس کے بعد آپ اگین الف لکھیں، اور اس سے آپ کاف لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں بے لکھنا آتا ہوگا تو اس میں ہم الف کے ساتھ بے کو ایڈ کریں گے، تو یہ ہم کاف لکھ لیں گے۔ یہ اوپر ہم کش دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ الف اور بے کو جب ہم نے ملایا تو ہم نے کاف لکھ دیا۔ اسی طرح ہم گاف لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگین ہم الف لکھیں گے پہلے، اور پھر بے کو ساتھ ایڈ کریں گے، تو یہ ہم نے گاف لکھ دیا، گاف۔ یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ الف اور بے کو جب ہم نے ملایا تو ہم نے لام بھی لکھ لیا، اور کاف بھی لکھ لیا، گاف بھی لکھ لیا۔ یہاں پر آپ نے الف اور نون کو آپ کہہ سکتے ہیں نون گنہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے آپ نے لام لکھ دیا۔ یہ آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو لائن سے سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھیں لام، کاف اور گاف ہم نے لکھ دیا۔ اس کے علاوہ اب ہم بے کو لکھنا سیکھتے ہیں، اور جب ہم بے کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم باقی جو بے کی فیملی کے ہیں انہیں بھی لکھ سکیں گے۔ جی تو ابھی ہم بے لکھتے ہیں۔ تو بے لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو یہ والی سائڈ ہوگی، اس کو آپ نے لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے، آپ نے لائن کے ساتھ نہیں ملانا۔ تو ہم ادھر بے لکھتے ہیں، آپ یہاں سے شروع کریں گے اور پھر درمیان سے آپ اس کو لائن کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو سٹریٹ بنائیں گے، اس کو تھوڑا سا گول کریں گے یہاں سے، اور اس کو آپ بالکل سیدھا اوپر لے جائیں گے۔ تو یہ ابھی ہم نے بے لکھا۔ اسی طرح اگر آپ نیچے 3 نقطے دے دیں اگر آپ، تو پھر یہ پے بن جائے گا، اور اگر آپ اوپر 2 نقطے دے دیں تو پھر یہ تے بن جائے گا، اور اگر آپ یہ اس طرح بنا دیں تو پھر یہ تے بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اب آپ نے صرف ایک حرف سیکھا بے، تو اس سے آگے آپ نے اس فیملی کے جتنے بھی ہیں وہ آپ نے لکھنا سیکھ لیے۔ تو ابھی ہم الف کو اور بے کو ملا کر کوئی لفظ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ لکھتے ہیں ایک۔ تو ایک لکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہم الف لکھیں گے،
یہ ہم نے الف لکھا، اور اب ہم بے لکھیں گے، یہ بے، یہ ہم نے بے لکھا، اور اگین ہم نے ادھر چھوٹا سا الف لکھا جس طرح ہم نے یہاں پر کاف اور گاف میں لکھا تھا۔ تو یہاں پر اب ہم یہ بنائیں گے اور نیچے 2 نقطے دے دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الف کا زیادہ استعمال کیا اور ساتھ میں بے کا استعمال کیا، نقطہ نہیں دینا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ لکھ لیا۔ ابھی ہم جو جیم ہے اس کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ تو جب ہم جیم لکھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم اس فیملی کے جتنے بھی ہیں ان کو لکھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جیم کو یہاں سے اس طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو نیچے لے کے آنا ہے تو آپ نے مارکر کو مکمل رکھ دینا ہے نیچے، اور یہاں رائٹ سائڈ پہ آتے ہوئے آپ نے اس کو موٹا لکھتے جانا ہے، اور جب آپ نے اینڈ کرنا ہے تو آپ نے باریک کرنا ہے۔ تو کچھ اس طرح آپ لکھیں گے۔ اگر آپ اس میں ایک نقطہ دے دیں گے تو پھر جیم بن جائے گا، اور اگر آپ 3 نقطے دے دیں گے تو پھر چے بن جائے گا۔ جس طرح ابھی ہم اس کو چے کو لکھتے ہیں، تو یہ ہم نے چے لکھ دیا، اور اگر آپ نقطہ نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے بن جائے گا، ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس فیملی کے الفاظ لکھنے ہیں یا پھر نون لکھنا ہے آپ نے، تو پھر آپ نے لائن کے آدھا اوپر رکھنا ہے اور آدھا لائن کے نیچے رکھنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر لفظ لکھتے ہیں جمع۔ تو لفظ جمع ہم کیسے لکھیں گے؟ تو ابھی ہم لفظ جمع لکھتے ہیں۔ تو ہم اس طرح لفظ جمع لکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ ہے یا جیم والی جو ہے مون شیپ بنائی ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے یہ لکھنی ہے یا بنانی ہے۔ تو یہ ہم نے لکھ لیا۔ اسی طرح ہم کوئی اور لفظ سوچتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں جس کے آخر میں اس طرح کا آتا ہو۔ تو یہاں پر ہم ایک لفظ اور لکھتے ہیں، لفظ منع۔ تو منع میں بھی اسی طرح آتا ہے، ہم نے میم بنانی ہے اور ہم نے آگے آئین بنا دینی ہے۔ تو اس طرح سے آپ منع لکھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جیم لکھا تو اس سے ہم نے اس فیملی کے جتنے بھی ہیں حروف ان کو لکھنا سیکھ لیا۔ تو یہ الف، بے اور جیم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم دال اور رے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر نون کی طرف جائیں گے۔ تو دال لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شروع کرنا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے، یا پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مارکر کو مکمل یوز کرنا ہے آپ نے یہاں پہ۔ تو ہم نے یہاں پر اس کو اس طرح یوز کیا، اور اب ہم درمیان میں باریک اس کو رکھیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان سے باریک ہے، اور آگے پھر اگین جب ہم نے اس کو لیفٹ سائڈ پہ موڑا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھ دیا۔ تو ہم اگین لکھتے ہیں دال کو۔ آپ نے مارکر کو یہ یہاں سے اس طرح سے بنانے کے لیے آپ نے مارکر کو اس طرح گھمانا ہے، اس طرح سے۔ تو دوبارہ لکھتے ہیں ہم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کو ہم نے لکھا۔ اسی طرح آپ نے جب رے کو لکھنا ہے تو آپ جب رے لکھنا شروع کریں گے، ایک تو پہلی چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے رے کو جب اس طرح نیچے لے کے آنا ہے تو آپ نے لائن کے ساتھ نہیں ملانا، آپ نے لائن سے اوپر رکھنا ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں رے کو۔ اب ہم اس کو گھما دیں گے اس طرح، یہ رے ہم نے لکھ دیا۔
تو یہ ہم نے رے لکھ لیا۔ اب ہم دال اور رے کا استعمال سیکھتے ہیں ہم الفاظ میں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم مثال کے طور پر ایک لفظ لکھتے ہیں چادر، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، چ الف چا لکھیں گے اور یہاں پر ہم دال اور رے لکھیں گے ساتھ میں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الف بھی آ گیا، دال بھی آ گیا اور رے بھی آ گیا۔ تو اگر ہم دال کو کسی لفظ کے اینڈ پر لکھنا چاہیں تو پھر ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں، ہم لفظ لکھتے ہیں چند، چند۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے رے لکھی ہے آپ اس کو بالکل نیچے سیدھا لے کر آئے تھے، تو آپ نے اس طرح نہیں رکھنا، آپ نے اس کو لیفٹ سائڈ پہ کھینچنا ہے اس طرح سے، آپ نے بالکل اس طرح سیدھے نہیں لے کے آنا، آپ نے تھوڑا سا اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے اس طرح سے۔ ہم دوبارہ لکھتے ہیں ابھی، یہ اس طرح سے۔ تو یہاں پر آپ نے دال کا استعمال سیکھ لیا، اور اب ہم مثال کے طور پر رے کو دیکھتے ہیں کہ ہم رے کو لفظ کے آخر پر کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ادھر لفظ لکھتے ہیں صبر، تو صبر کے لیے آپ نے یہ سواد لکھنا ہے اور یہ آپ نے رے بنا دی اس طرح سے۔ اور اگر آپ لکھنا چاہیں شکر، تو شکر کے لیے آپ پہلے شین لکھیں گے اور پھر یہ آپ کاف والا اوپر لے کر جائیں گے اور اگین آپ رے لکھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ رے کو لفظ کے آخر پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم نے الف بے جیم دال اور رے کو لکھنا سیکھ لیا اور ہم نے اس کے چند الفاظ کی پریکٹس بھی کی ہے۔ اب ہم آخر میں نون کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم نون کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو ہم پھر سین اور شین، صاد، داد ان سب کو لکھنا ہم سیکھ جائیں گے۔ تو ابھی ہم نون کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ نے اس کو دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے شروع کرنا ہے، درمیان سے شروع کرنا ہے اور آپ نے لائن کے نیچے سے لے جانا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی جو رائٹ سائڈ ہوگی یہ ایک سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں اوپر ہونی چاہیے اور لیفٹ سائڈ ایک سٹیپ نیچے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب جب ہم سٹیپ بناتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اس سے اوپر ہے۔ تو ابھی ہم اس کو سین کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سین کے شروع والی چیزیں بنائیں گے اور اگین آپ یہاں پر یہ شیپ دے دیں گے اس کو۔ تو یہ سین ہو گیا، اسی طرح شین، یہ شین ہو گیا۔ اور اگر آپ سواد اور دعاد وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ پہلے شروع والی اس کو شیپ دیں گے اور اگین آپ اس طرح کی ڈرا کر دیں گے، اور اسی طرح دعاد لکھتے ہیں ہم۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب نون لکھنا سیکھا تو ہم نے سین، شین اور سواد، دعاد بھی لکھنا سیکھ چکے ہیں ہم۔ تو اگر آپ یہ 5-6 الفاظ جو ہیں شروع والے ان کو آپ لکھنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ آسانی سے باقی تمام جو حروف ہیں وہ لکھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ آپ الف بے جیم دال اور رے اور نون کو اگر لکھنا سیکھ گئے تو آپ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو آپ لکھنا سیکھ جائیں گے۔
تو ابھی ہم کچھ الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم لفظ نیک لکھتے ہیں. تو نیک لکھنے کے لیے آپ نے شروع والی جو چیزیں ہیں ان کو لکھنے کے بعد اچھا یہ آپ نے شروع سے باریک رکھنا ہے. اور جب آپ نے کاف لکھنا ہے تو جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو باریک سے آپ نے اس کو تھوڑا سا موٹا کرتے جانا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کاف ہم جب لکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ اوپر سے باریک ہے, اور جیسے جیسے ہم لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کی موٹائی میں زیادہ جو ہے اضافہ کر دیا. ابھی ہم اس کے اوپر کش دیتے ہیں اور نقطے دیتے ہیں. اسی طرح اگر لفظ بیگ لکھیں تو بیگ لکھنے کے لیے ہم اسی طرح شروع میں بنائیں گے, اور جب اس کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو کاف لکھنے کے لیے آپ نے یہاں سے اس کو اس بالکل اینڈ سے شروع نہیں کرنا, آپ نے تھوڑا سا اس کو اوپر سے یہاں سے سٹارٹ کر کے ایسے لے آنا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم نے اب نقطے دینے ہیں. بے کا نقطہ دیں گے اور یہ کا نقطہ دیں گے کے نقطے دیں گے, اور اوپر ہم کاف کی جو ہے شیپ اس کو دے دیں گے. تو اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ابھی ہم لفظ لکھتے ہیں چمچ. تو یہ ہم آخری لفظ لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے. تو ہم لفظ چمچ لکھیں گے یہاں پہ. تو یہاں پر یہ ہم نے چے کے یہاں پہ نقطے دیے, اور یہ والی جو ہے اس کے آپ نقطے جو ہیں نیچے بھی دے سکتے ہیں اور اوپر بھی دے سکتے ہیں, جس طرح آپ کو اچھا لگے, جس طرح آپ کمفرٹیبل فیل کریں. تو یہ ہم نے یہاں پہ چمچ لکھ دیا. تو یہاں پر آپ نے جو ہے اگین جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے یہ جو ہے چے جیم وغیرہ ان کا جو یہ جو مون شیپ ہے اس کو آپ نے آدھا لائن سے اوپر رکھنا ہے اور آدھا لائن سے نیچے رکھنا ہے. آج کل لوگ اس کو دونوں لائنوں کے درمیان بھی لکھتے ہیں, تو اس طرح سے بھی ٹھیک ہے, لیکن اصول کے مطابق آپ نے اس کو آدھا لائن سے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور آدھا لائن سے نیچے رکھنا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو لائن کے درمیان میں دونوں لائنوں کے درمیان میں لکھ کر دیکھتے ہیں. تو کچھ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ لکھیں گے یہ ساری چیزیں. یہ آج کی جو ہم نے حروف لکھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں. تو مزید ہم اس کو نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے, مزید اس کو پریکٹس کریں گے, اور اب ہم اس کو آہستہ آہستہ الفاظ پر لے جائیں گے, جس طرح یہ ہم نے الفاظ لکھے ہیں. تو آپ نے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرنی ہے, تو اس کے بعد آپ یہ آسانی سے سیکھ جائیں گے. شکریہ.